السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ، اور آج کا ٹاپک ہے کہ ہم انالائز کریں گے کہ سوئٹزرلینڈ زیادہ خوبصورت ہے یا کینیڈا۔ سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جناب وہ جنت نظیر جگہ ہے، لیکن کیا کینیڈا بھی ایسا ہی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو جناب جہاں تک لینڈ یا زمین کی بات ہے، سوئٹزرلینڈ خوابوں کی جنت کی دنیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جنت کا ایک نظارہ، ایک ذرا سا اسنیپ شاٹ دکھایا ہے کہ جنت میں آپ کو کچھ ایسا قریب قریب ملے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے جنت کے بارے میں تو ہم کوئی ڈیفینیشن دے بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ کس طرح سے ہوگا۔ یقیناً یہ جو ہم سوئٹزرلینڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیفٹ پہ اسکرین پہ، وہ تو ایک شاید ہلکا سا، بہت ہی ہلکا سا، بلکہ بہت ہی ہلکا سا شاید ایک نمونہ ہو۔ جنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے قابل بنائے، اور آج سے ہم اس کے لیے جو ہے تیاری شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اصحاب کرام کا پڑوسی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے اعمال کچھ ایسے ہوں کہ ہم وہاں تک ہماری رسائی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ تو بہرحال جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، لیٹس سوئٹزرلینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور جو انہوں نے بتائے ہیں ان کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں، تو ہم اس زمین پہ بھی جنت، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس زمین سے جب ہم مائگریٹ کریں گے یا اس کو انتقال کریں گے، انتقال کا انگلش ٹرانسلیشن بھی مائگریٹ ہوتا ہے، جب ہم منتقل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ سوئٹزرلینڈ سے جنت کی طرف انتقال ہونے کے بعد، تو پھر ہمیں انشاءاللہ وہاں بھی جنت ملے گی۔ لیکن کیا جو لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں کیا وہ جنت میں نہیں رہ رہے ہیں؟ جی جناب، آپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ اسکرین پہ کہ کینیڈا بھی کم خوبصورت نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس ذرا معلوم کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا کینیڈا زیادہ خوبصورت ہے یا سوئٹزرلینڈ۔ تو میں ایسا سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے، کہ دونوں ہی جگہ اپنی جو ہے جو بناوٹی اور ظاہری لحاظ سے دونوں ہی جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا کینیڈا میں رہا جائے یا سوئٹزرلینڈ میں رہا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں کے جو لیونگ کاسٹ ہے یا رہنے کی جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے، کیا وہ ایک ہی جیسی ہے، یا کم ہے یا زیادہ ہے؟ کہاں پہ آنا آسان ہے، کہاں پہ آنا بہت مشکل کام ہے، کہاں کے لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں، کہاں کے لوگ زیادہ فرینڈلی نہیں ہیں، کہاں کی کیا اسٹیٹسٹکس ہے، کہاں کے لوگ زیادہ، یعنی کہ کیا کینیڈین جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ موو ہونا پسند کرتے ہیں، یا سوئٹزرلینڈینز یا جس کو ہم سوئس کہتے ہیں وہ کینیڈا موو ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیا کینیڈا میں جابز سوئٹزرلینڈ سے زیادہ ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کینیڈا سے زیادہ جاب ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ خوبصورت تو دونوں ہی ہیں، اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن خوبصورتی میں اس وقت چار چاند لگتے ہیں جب آپ اندر سے خوش ہوں۔ میں اگر کینیڈا میں رہتا ہوں اور میں خوش نہیں ہوں خدا نخواستہ، اور خوبصورتی بالکل ویسے ہی ہے جیسے کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ کے جنت نظیر زمین پہ ہے، تو میں کبھی بھی خوش نہیں رہوں گا۔ لیکن میرے پاس بہت اچھی جاب ہے، لیکن میں سوئٹزرلینڈ جا کے رہتا ہوں، تو خوبصورتی اتنی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں وہاں خوش ہوں گا۔ آپ کا موسم، آپ کی خوشی آپ کے اندر سے ہوتی ہے۔ انفیکٹ دنیا میں کسی بھی حصے میں آپ رہتے ہوں، چاہے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن یقیناً جو ظاہر خوشی ہے، جو ظاہری چیزیں آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس کا جو ہے عمل دخل ہمارے اپنے مزاج کے اندر 100% ہوتا ہے۔ تو چلیے اس دونوں جو خوبصورت ممالک ہیں، ان خوبصورت ممالک کے جو پوائنٹس جیسے کہ میں نے ابھی ڈسکس کیا، بتایا، ایک چھوٹا سا اسنیپ شاٹ دیا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ کچھ ہے میرے پاس ٹریگرز ہیں، ویکٹرز ہیں، پوائنٹس ہیں، ہم اس کو تھوڑی سی تفصیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلے سب سے جو میرے ذہن میں بات آئی کہ کیا سوئٹزرلینڈ کینیڈا سے سستا ہے؟ کینیڈا میں رہنے کی اوسط قیمت یعنی کاسٹ آف لیونگ جو ہے $1,832 ہے ان ایوریج، اور سوئٹزرلینڈ میں جناب وہ $2,507 $2,507 ہے۔
یعنی مہنگائی 27% جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں کینیڈا سے زیادہ ہے، جبکہ میں نے کئی دفعہ مینشن کیا کہ کینیڈا میں اس وقت جو مہنگائی یا کاسٹ آف لیونگ جو ہے یا رہنے کی قیمت بہت زیادہ ہے، بالکل نیو یارک کی طرح۔ امریکہ میں جو نیو یارک ہے وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ یا رہنے کی قیمت بہت مہنگی ہے۔ کینیڈا دنیا کے مہنگے ترین ممالک کی فہرست میں سوئٹزرلینڈ کے لیے 14ویں اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ جی ہاں، جو کینیڈا جیسا کہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت مہنگا ہے، نیو یارک کی طرح، بالکل ایسا ہی جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ چلیے دوسرا فیکٹر دیکھتے ہیں کہ کیا کینیڈا سوئٹزرلینڈ کی طرح خوبصورت ہے؟ شاندار پہاڑ، گلیشیئر سے بھری ہوئی جھیلیں، بہتی ہوئی ندیاں اور 4 موسم جو ہم سب کو پسند ہیں۔ کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ میں بہت سی مماثلتیں ہیں اور پھر بھی بہت مختلف ہیں۔ تو جناب، کیا کینیڈا سوئٹزرلینڈ سے زیادہ امیر ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں 2017 تک فی کس جی ڈی پی $62,100 ہے، جبکہ کینیڈا میں 2017 تک فی کس جی ڈی پی $48,400 یعنی $48,400 ہے۔ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو جناب، کینیڈا کا کون سا حصہ سوئٹزرلینڈ جیسا ہے؟ ایگزیکٹلی جو کہ ملتا ہے تو شاندار پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا پینگنر تانگ نے آرکٹک کا سوئٹزرلینڈ کی عرفیت حاصل کی ہے۔ آرکٹک کا سوئٹزرلینڈ کی اس کو نسبت ملی ہے۔ یہ اس کی زیادہ مؤثر جو نام ہے پینگ، جو اس کا نک نیم ہے پینگ سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیدل سفر کرنے والے جو ہائکنگ کرتے ہیں اور کوہ پیما قریبی ایوٹنگ نیشنل پارک میں چوٹیوں سے نمٹنے کے لیے آتے ہیں اور ہائیسٹ پیک اس کی چوٹیوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ماؤنٹ ایسگارڈ اور پڑوسی ماؤنٹ کی ہموار چوٹیوں والی جڑواں چوٹیوں کا گھر ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ ایک دوسرے سے بڑی مماثلت رکھتا ہے کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہاں پہ ہے جو کہ مجھے بھی بڑا وہ تھا اشتیاق کہ میں معلوم کروں، تو مجھے چیک کرنے پہ معلوم ہوا کہ سوئٹزرلینڈ میں کتنے کینیڈین رہتے ہیں۔ تو کینیڈا تارک وطن کی قوم تھا اور اب بھی ہے، جبکہ 40,300 سوئس شہری یعنی کہ سوئٹزرلینڈینز کینیڈا میں رہتے ہیں، 40,300، اور 1,47,000 کینیڈین شہریوں کے سوئس آباء و اجداد ہیں۔ یعنی 1,47,000 جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے۔ صرف 6,170 کینیڈین شہری سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں۔ ویری نائس۔ صرف 6,170 کینیڈین جو ہیں وہ شہری جو ہیں کینیڈین سٹیزن سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں۔ تو جناب، سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا میں کیا چیز مشترک ہے، یعنی ایک جیسی ہے؟ کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ ایک سرکاری زبان کے طور پر فرانسیسی کا اشتراک کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں زبان کو، اور کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ دونوں خوشحال، کثیر لسانی اور کثیر النسل معاشرے کی ساتھ ساتھ وفاقی ریاستی بھی ہیں۔ یہاں پہ جناب ڈائیورسٹی کو بہت پسند کیا جاتا ہے، کینیڈا میں خاص طور پہ، اور سوئٹزرلینڈ میں ہے لیکن کینیڈا کی طرح نہیں ہے، بہرحال کچھ حد تک۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا کینیڈا جانے کے قابل ہے، کیا وہ مائگریٹ کرنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو ممالک کی درجہ بندی، سیاسی استحکام، سفارتی تعلقات، جاری تنازعات، دہشت گردی کے اثرات اور دیگر عوامل پر کی گئی ہے۔ کینیڈا کی بندوق کنٹرول یعنی گن کنٹرول کی مضبوط پالیسی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کی طرح نہیں ہے۔ امریکہ میں انفارچونیٹلی آپ جو ہے پان کی دکان سے بھی جا کر کے ایک گن خرید سکتے ہیں اور اس کا لائسنس سے لے سکتے ہیں۔ پان کی دکانیں بہت ہیں ویسے وہاں۔ تو یہ مثبت وجوہات کینیڈا کو 2022 میں بھی ہجرت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جی ہاں، ابھی بھی اور فیوچر میں بھی، کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی یہاں پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ہوگی۔ پچھلے 25-26 سال میں مجھے تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور میں کسی کو ایسے نہیں جانتا کہ جن کو یہ پریشانی ہوئی ہو۔ تو جناب، آپ جانچتے ہیں کہ کیا سوئٹزرلینڈ جانے کے قابل ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں معیار زندگی انتہائی بلند ہے اور اس کی معیشت مستحکم ہے، نیز بے روزگاری بھی کم ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے مثالی ہے جو نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں اور نیا عہدہ سنبھالنا چاہتے ہیں، نئی پوزیشنز پہ جانا چاہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں تنخواہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور کام کرنے کے حالات اچھے ہیں، لیکن کینیڈا سے زیادہ نہیں ہے۔ کینیڈا سے زیادہ وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ ہے، کینیڈا سے کمپیریزن ابھی بھی نہیں ہے۔
کیا سوئٹزرلینڈینز یعنی سوئس دوستانہ ہوتے ہیں، فرینڈلی ہوتے ہیں؟ تو ایک عام سوئس خصوصیت یہ ہے کہ وہ عوامی مقامات پر ملنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پبلک پلیسز پہ. تاہم وہ ثوابدید اور رازداری کا احترام کرتے ہیں اور اجنبیوں سے عام طور پر ایک دوسرے سے بات کرنے کی توقع نہیں کی جاتی. تاہم جب بات دوستی کی ہو تو وہی اصول لاگو نہیں ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں وہ ملیں گے کینیڈا کی طرح، کینیڈا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مارننگ واک پہ یا کہیں بھی آپ سائڈ واک پہ چل رہے ہیں تو دوسرا بندہ آپ کو ملتا ہے تو مسکراتا ضرور ہے، اور اگر مارننگ واک پہ ہے تو وہ آپ کو گڈ مارننگ اس نے کہنا ہے اور اس نے ایک اسمائل ضرور دینی ہے. لیکن یہاں سوئس کا یہ حال نہیں ہے. سوئس کبھی بھی آپ کو اسمائل فری میں نہیں دے گا، لیکن ہاں پبلک پلیس میں ملے گا. آپ اس سے ملیں گے اچھے سے تو وہ ملے گا. لیکن کینیڈین بہت ہی مختلف اس معاملے میں. پوری دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کینیڈینز ہیں ان کے اخلاق پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بہت 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 زیادہ بہتر ہیں. جو کینیڈینز میری بات سن رہے ہیں وہ ذرا کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ کیا کینیڈینز بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل ان دا ورلڈ. تو ہمیں کوئی جائزہ لے لیتے ہیں. کیا کینیڈا کے لوگ دوستانہ؟ جیسا میں نے کہا کہ کینیڈا دنیا کے دوست ممالک میں سے ایک ہونے کی وجہ سے بڑا شہرت رکھتا ہے. HSBC ایکسپلورر سروے نے تارک وطن کا سب سے زیادہ خیر مقدم کرنے کی وجہ سے انہیں نمبر 1 قرار دیا ہے. تارک وطن جو مختلف ممالک سے یہاں پہ مائگریٹ ہو کے آ رہے ہیں، اسپیشلی پھر جو دوسرے ممالک میں جہاں پہ پرابلمس تھی وہاں سے بہت زیادہ کینیڈا مائگریٹ ہو کے آئے ہیں. تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈا اس وقت سوئٹزرلینڈ یا دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہے اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس کی خوبصورتی صرف لوگوں میں نہیں ہے، اس کی خوبصورتی صرف انفراسٹرکچر میں نہیں ہے، اس کی خوبصورتی صرف بلڈنگز میں نہیں ہے، اس کی خوبصورتی صرف درختوں اور گھاس میں نہیں ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے صرف پیسے میں نہیں ہے. اس کی خوبصورتی یہاں پہ لوگوں میں اس طرح سے ہے کہ ان کے اندر کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے پیغامات ہمیشہ بھیجے جاتے ہیں، چاہے وہ ڈرائیو کر رہے ہوں، چاہے وہ ورک کر رہے ہوں، چاہے کوئی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہو، ان کو پیغامات پہنچائے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اور بغیر محسوس ہوئے، اور آہستہ آہستہ وہ اندر سے خوبصورت ہونے لگے ہیں. جناب لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، خاص طور پہ بینکس میں، کسی بھی ادارے میں یا کہیں پہ آپ کام کر رہے ہیں، ہیومیلیشن نام کی چیز وہاں پہ جو ہے وہ اس کی زیرو ٹالرنس کی وجہ سے وہاں پہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. کوئی کسی کو گالی دے، برے الفاظ سے استعمال کرے یا کسی غلط نظر سے بھی دیکھے، غصے کی نظر سے بھی اگر میرا باس مجھے دیکھتا ہے اور میں کمپلین کرتا ہوں تو اس کی ودن ڈے اور 2 اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں سلولی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ واقعی کینیڈا ایک جنت نظیر ملک بن چکا ہے. جو لوگ آ چکے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، جو لوگ پلان کر رہے ہیں اپلائی کرنے کا، آنے کا، وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان اے وے کہ وہ ایسے ملک میں آ رہے ہیں جہاں میں رہتا ہوں. میں یہاں پہ رہنے کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے میں دعا یہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کے حق میں بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنا نصیب کرے. لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہے، اگر آپ جہاں ہیں وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری لکھی ہے یا کسی اور جگہ آپ کے لیے بہتری لکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں کا انتظام فرما دے. اور ہمیشہ دعا کریں اپنے لیے، سب کے لیے، دنیا میں تمام مسلمین مسلمات کے لیے، اور خاص طور پہ جو بیچارے جو ہے وہ مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے، یقین دے، صحت دے، شفا دے، تندرست دے، ایمان دے، ہدایت دے. ہمارے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، ان کے میرے بہن بھائی یا آپ کے ہیں بہن بھائی، ان کے بیوی بچوں کو، اور تمام پڑوسیوں ان کے بیوی بچوں کو، ہمارے اہل محلہ، ہمارے رشتہ داروں اقارب کو انشاءاللہ تعالیٰ صحت دے، ایمان دے، تندرستی دے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسری ویڈیو میں. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بالکل اس کو شیئر کر لیجئے، لائک ضرور کر لیں تاکہ مجھے اندازہ ہو. اگر آپ نے ابھی تک جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں. اور جناب اس سنڈے کو آن لائن ضرور ہوں، لائیو ضرور ہوں. میں آپ کو لنک دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں لائیو ہوں گا 1 بجے ٹورنٹو کینیڈا کے مطابق. آپ لوگ اگر پاکستان میں ہیں تو 10 بجے، بنگلہ دیش میں ہیں تو 11 بجے، اور انڈیا میں تو 10:30 پہ. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.